इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का, वो जिसने एक हुर्फ कुन से पैदा कर दिया आलम, कशकश की सदाए हा हू से भर दिया आलम। उसी की हुक्मरानी से निज़ाम आसमानी है, उसी की बागबानी से बहार जाविदानी है, उसी के नूर से पुरनूर है शम्स व कमर तारे। वही साबित है जिसके गिर्द घूमते हैं ये सैयारे। बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर शैदा किया जिसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू मौला करीम तबारक तआला की पाक हस्ती के नाम से जो अपनी कुदरत से इस कायनात के संग संग हमारे दिल की धड़कनों को बाखूबी चला रहा है। आज कायनात की वो हसीन शब जब खातमुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए और इस कायनात में उजाले हो गए। आज सीरतुल नबी के हवाले से ये खूबसूरत सा प्रोग्राम हम मुसाफिरीन की छोटी सी काविश है और अल्लाह ताला से इल्तजा है, दुआ है, दरख्वास्त है कि हमारी इस काविश को बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जो आज अकीदत के फूल निछावर किए जाएंगे, जो दुरूदों की माला परोई जाएगी, वो बारगाह रिसालत में मकबूल हो जाएंगे, तो शायद आज की हमारी महफिल हमारे किसी काम आ जाए। आइए प्रोग्राम का और महफिल का आगाज करते हैं और सैयद मोहम्मद वहाद से दरख्वास्त करूंगा कि तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المشرقين
الفريقين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک سے آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے اور سید محمد وہاج تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے. آج کی اس بابرکت محفل میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر براجمان ہوئے ہیں اور سرکار کے ذکر کے لیے یہاں پہ ہم سب جمع ہوئے ہیں. اور سرکار کے ذکر کے لیے سرکار چنتے ہیں، لوگوں کو منتخب کرتے ہیں. یہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا. جس کو منتخب کرتے ہیں وہی اس طرح کی محفل سجاتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے اور پھر سرکار کا ذکر کرتا ہے. اور جہاں جہاں سرکار کا ذکر آج ہو رہا ہے، تمام عاشقان رسول جہاں جہاں اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی محبت، ان سب کے عشق، ان سب کے جذبے کو قبول و منظور فرمائے. عشق مصطفیٰ یہ کمایا نہیں جاتا ہے، یہ بارگاہ رسالت سے عطا ہوتا ہے. عشق مصطفیٰ میں ہر عاشق اپنی استطاعت کے مطابق اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے. عشق مصطفیٰ کی نہ تو تقلید ہے، نہ تنقید ہے، نہ اس پہ کوئی فتویٰ ہے. عشق مصطفیٰ کی نہ تقلید ہے، نہ تنقید ہے، نہ اس پہ کوئی فتویٰ ہے، کیونکہ یہ سرکار جانتے ہیں کہ کس عاشق سے کیا کام لینا ہے. غزوہ احد میں سرکار کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں اور ابھی سکرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام دندان شہید کر دیتے ہیں. باقی صحابہ نے اس کی تقلید نہیں کی، نہ اس پہ تنقید کی، کیونکہ یہ اویس کے حصے میں ہی آیا یہ کام. تو سرکار نے کس سے کیا کام لینا ہے یہ سرکار ہی جانتے ہیں. بس ہر عاشق اپنی استطاعت کے مطابق ان سے عشق کا اظہار کرتا ہے. آج ہم بھی یہاں پہ پردیس میں جمع ہوئے ہیں سرکار کے ذکر کے لیے اور اپنے عشق کے اظہار کے لیے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ہر چیز میں، ہر مسئلے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن محمد کی وفا میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں، کوئی مصلحت نہیں. یہ بات طے ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان و اولاد سے پیارا. اور یہ جذبہ عشق کا، محبت کا، یہ 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اس وقت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تو یہی بات کہتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے بچے آپ پہ قربان، میرا سب کچھ آپ پہ قربان. اور آج بھی عاشقان رسول اس جذبے کے ساتھ موجود ہیں، آج بھی اپنا سب کچھ ناموس رسالت پہ قربان کرنے کو تیار ہیں. عشق مصطفیٰ کی باتیں ہوتی رہیں گی، ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ گلائے عقیدت بھی بارگاہ رسالت میں پیش کرتے رہیں. لیکن اس وقت مجھے، کیونکہ اقبال کی شعر سے میں نے آغاز کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. عشق ایسا ہوتا ہے کہ اقبال نے ایک جگہ لکھا، فارسی کے اشعار ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، میری خطاؤں کو مجھے امید ہے کہ تو معاف کر دے گا، لیکن اگر بڑا ضروری ہو میرا حساب کرنا، بہت ضروری ہو، تو پھر میرا حساب محمد مصطفیٰ سے چھپا کے کیجیے گا. کہیں میں روز محشر ان کے آگے رسوا نہ ہو جاؤں. یہ ہے عشق. تو آئیے
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज हमें ये तौफीक अता की है कि हमने ये महफिल सजाई है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुछ जिक्र करते हैं और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिक्र के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी जिक्र होगा और फिर अहलुल बैत का भी जिक्र होगा। क्योंकि आज मैंने थोड़ी देर पहले ये सोचा और ये फैसला किया कि हम दो जश्न मनाएंगे आज, एक सरकार की विलादत का और दूसरा ईद शुजा। आप तमाम लोगों को ईद शुजा भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आइए अस्माउल हुस्ना की जानिब बढ़ते हैं और एक बार फिर सैयद मोहम्मद वहाज और इकबाल से मुल्तमिस हूँ वो आए और अस्माउल हुस्ना पेश करिए। हम दुरूद हो जाए एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। किधर के फूल आप भी निशान कीजिएगा तो मेरा और ज्यादा खुशी लगेगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاتي على أسأل المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. माशाअल्लाह अस्माउल हुस्ना आप लोगों की समातों की नजर
کیے وحاج اور اقبال نے، اور اس وقت ہماری اس بابرکت محفل میں جناب قاری صاحب براجمان ہیں، اور مجھ کجمل بیان والے کو آپ لوگ سن رہے ہیں، تو یہ آپ کی ذرا نوازی ہے۔ طفل مکتب ہوں، تو میں چاہوں گا قاری صاحب یہاں پہ موجود ہے، تھوڑا سا اگر وقت آپ ہمیں دیں اور کچھ اپنے قیمتی علم سے ہمیں مستفید کریں تاکہ ہم لوگ بھی کچھ سیکھ سکیں، کچھ جان سکیں۔ ماشاء اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سناخا پتا پتا اے خدایا دم بدم تیرا، زمیں تیری سما تیرا، یہ موجود و علم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر پھر بھی کرے شکوے تیرے یا رب، تحجب ہے کہ پھر بھی رہے اس پر لطف و کرم تیرا، جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی، جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی. گناہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہکاروں نہ شرماؤ، سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی. گناہگاروں کو جنت